اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں. یا فرماتے ہیں یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھا. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لعلک عمر, تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال, تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں, کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا, بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں, اور یہ بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے بھائی, یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے؟ کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہذا میں اکثر کہا کرتا ہوں, میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا, لا الہ میں والا دیتا ہوں, میں والا دیتا ہوں بھائی. باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے, درد ہوا ہے. علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے, درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی, اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا خوارج نے؟ گالی دینا چھوڑ, جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں, جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, کیا ان سے بعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے, خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہاؤ, الاستیاب کو اٹھاؤ, ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو. یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے سارے کا سارا, انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا, بولیے گا, موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو شان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ, چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے. محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے, اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں, دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیا نہیں ہے. اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے. اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے, انا مدینہ العلم ابو بکر میں ساسواں وغیرہ. یہ اسماعیل السرابادی کی گھڑی ہوئی روایت ہے, اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے. یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں, انا مدینہ العلم والی بابوا, امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئے, امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے, اور لسان المیزان کے اندر اسی طرح کی جو لوگوں کے اعتراض تھے, امام ابن حجر اسقلانی, جس کے سب کی زبان پر اسقلانی ہوتا ہے, امام ابن حجر اسقلانی یہ روایت لکھ کر ان لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے جنہوں نے اس روایت کے لیے کہا لا اصل لہو, آپ فرماتے ہیں یہ جرأت ہے کہ اس حدیث کے لیے کہا جائے لا اصل لہو بل لہو اصل ثابت, اس حدیث کی اصل ہے, ثابت ہے. اور پھر آگے بڑھیے, قاری شوکانی جو غیر مقلدین کے بزرگ ہیں, وہ فوائد المجموع کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث حسن لغیرہ, یہ حدیث حسن لغیرہ ہے, کئی طرق سے یہ آئی ہوئی ہے. امام زکریا انصاری, امام بدر الدین زرکشی, امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اس کے علاوہ 25 سے زیادہ محدثین کہ جن کا اسماء الرجال اور حدیث کے فن کے اندر ایک مقام ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, کسی نے کہا یہ حسن ہے. اب میں آگے آخری بات کر رہا ہوں, اگر حدیث ضعیف بھی ہے, کیا اہل حدیث اور اہل سنت کے متفق اصول حدیث کے اندر کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے, موجود ہے کہ نہیں ہے, کہ ہمارے یہاں فضائل کے چیپٹر اور فضائل کے عنوان میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے؟ اور اگر اس پہ کہیں گے تو میں 20 حوالے دے دوں گا کہ فضائل کے چیپٹر کے اندر حدیث ضعیف بھی موجود ہے. پھر آخر کیا چیز کاٹتی ہے انسان کو کہ جب فضیلت علی کے اندر روایتیں آئیں اور ان کو میں نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے ہمیں مرغا بنایا. نہیں ایسا نہیں, پھر ہٹا دیں, بالکل موضوع بدلتے ہیں. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغض کی کوئی سینگ نہیں ہوتی, غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتی, غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے. جو حدیث صحیح محدثین کہہ رہے ہیں وہ غلو ہے. چپ رہے یار. اچھا ڈاکٹر صاحب میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ اپنی بات یہ بتائیے کہ اگر یہ غلط دین ہے, محدثین نے یہ حدیث میں آدھا گھنٹہ بات کر کے میرے 2 منٹ بھی آپ کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنی بات باری بھی کیجیے. بات کریں. جس طرح بغض کے سینگ نہیں ہوتے, غلو کے بھی سینگ نہیں ہوتے. یہ جملہ بالکل, اور غلو اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جس طرح آپ کو ہم میں بغض نظر آتا ہے, ہمیں بھی غلو اسی طرح آپ پہ نظر آتا ہے. صرف مجھے نہیں, آپ کی پوری جماعت کو نظر آتا ہے. کئی اسٹیجوں پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ
यही बुग़्ज़ होता है, यही गुलूब होता है। और दूसरी बात यह है, एक पूरी इमारत जो आधे घंटे की तकरीर की गई है, एक ज़ईफ़ रिवायत पर खड़ी की गई, पूरी की पूरी इमारत उस पर खड़ी की गई। अब उस कच्ची बुनियाद पर एक पक्की इमारत आप खड़ी करना चाहते हैं, वो 1 मिनट नहीं टिक सकती, 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। इमाम हाकिम ने जी उसको सही कहा। इमाम इब्न हज़म फरमाते हैं, ला तातबिरू तहसीन तिर्मिज़ी व तसहीह अल हाकिम, जिस रिवायत को इमाम हाकिम सही कह दे और इमाम तिर्मिज़ी हसन कह दे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। तो ये मुहद्दिसीन के पैमाने हैं। बाज तहसीन करने में तसाहुल बरतता है, बाज तसीह करने में तसाहुल बरतता है। और इमाम बुखारी जैसे वो सख्त है, उनका मेयार सख्त है, इमाम मुस्लिम का मेयार सख्त है, तो उन सख्त मेयार पे फिर कम रिवायात जो आती है वो उस पर आती है। तो हम फैसला ही उस बुनियाद पे कर रहे हैं जो रिवायत मुहद्दिसीन की नजर में सही है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी तो फजीलत है ना, फजीलत है। तो मैं कह रहा हूँ ज़ईफ़ है। फजाइल के बाद में ज़ईफ़ हदीस ली जाती है। फजाइल के वो इस तरह होता है जैसे जी इस किताब को पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, इस किताब को पढ़ो, लेकिन उसकी असल जो है यानी वो फजीलत साबित ना हो, लेकिन उसकी असल सही हदीस से साबित हो। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की असल सही हदीस से साबित है कि नमाज पढ़नी हम पे। अब किसी रिवायत के अंदर, और वो रिवायत ज़ईफ़ हो, किसी रिवायत के अंदर ये हो कि जो फजर की सुन्नतें पढ़ेगा उसको ये सवाब मिलेगा, और वो रिवायत हो ज़ईफ़। अब हम कहेंगे फजर की सुन्नतें तो साबित है, लेकिन सवाब अगरचे साबित नहीं है, लेकिन इतना ना होगा कुछ तो होगा। उस रिवायत को मुहद्दिसीन मान लेते हैं। ये नहीं कि बेस अकीदे की बेस ही उस ज़ईफ़ रिवायत पर रखी है, अकीदे की बेस पर फजाइल, ये अकीदा है। उस बुनियाद पर हमें बाकी कहा, उस बुनियाद पर हमें वो कहा गया कि ये बुग़्ज़ रखने वाले, बुग़्ज़ रखने